گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز وجل، ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا افاق کتاب کو حاصل ہے۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل اعلیٰ رہنما۔ محبوب سبحانی نے فرمایا، جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد، کامل مرشد۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ حق کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ المواری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ المواری کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے، یہی ذریعہ نجات ہے اور یہی ذریعہ عرفان ہے اور یہی جنت کا راستہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا محب المساکین، الصلاۃ والسلام علیک یا غیاث الملت والدین۔ یہ درود پاک خاص ہیں، یاد کر لیں، کبھی میں ان کے فضائل بتاؤں گا آپ کو جو میں نے پڑھے ہیں ابھی۔ انٹرنیٹ، کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے درس کشف المعجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 29 جنوری 2016 18 ربیع الثانی 1437 ہجری جمعہ مبارک۔ جمعہ ہمارے لیے کیا ہے؟ عید کا دن۔ خالق ارض و سما نے جب یہودیوں سے کہا کہ میں نے ایک بڑا مقدس دن بنایا، چن لو، تو انہوں نے غلطی کی، ہفتہ چن لیا۔ اس کے بعد خالق ارض و سما نے عیسائیوں کو، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو کہا کہ میں نے ایک دن بڑا مقدس بنایا، چن لو، تو انہوں نے اتوار چن لی۔ ان سے بھی غلطی ہوگی، ان سے بھی غلطی ہوگی۔
خالق ارض و سما کو اپنے محبوب کی امت سے اتنی محبت ہے، ہمیں خود ہی بتا دیا جمعہ ہے وہ جمعہ. سبحان اللہ. میرے اللہ میرے پیارے محبوب کی امت وہ جمعہ ہے، لے لو. ہمیں نہیں پوچھا. ہمیں اسی طرح ہمارا کتنا ریکارڈ کیا، کتنی ہم پہ مہربانی کی. اسی طرح اس کو تھوڑا پیچھے لے چلے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ مجھے جنت نعیم دے دے. تو اللہ نے سرکار کریم سے کہا انا آتینا کل کوثر، اے میرے محبوب 8 کی 8 جنتیں تیری. 8 کی 8 جنتیں تیری. تھوڑا سا آگے حدیث پاک کو لے چلے. وہ کوثر خیر کثیر کو وہ ایک حوض کا نام ہے، لیکن مفسرین نے اس کا کہا کہ یہ سارا کچھ دے دیا. جب کہہ دیا انا آتینا کل کوثر تو سب دے دیا، سب دے دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کنجیاں دے دی مجھے جنت کی. اور جب تک آپ جنت میں داخل نہیں ہوں گے جنت کی اوپننگ نہیں ہوگی. سبحان اللہ. سب سے پہلے ہمارے نبی جنت میں جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کے لیے خوشخبری، میرے لیے اور سب امتوں سے پہلے ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. آج ہمارا درس نمبر 110. تھوڑی بنیادی گفتگو بھی ہوگی. تسلی کے ساتھ بیٹھیں، سب کھڑکیاں دروازے بند کر دیں پیچھے سے. ہم چلے جائیں گے تب بھی سب کچھ ہونا ہے. ہم جب نہیں تھے سب کچھ ہو رہا تھا. اللہ کے لیے ایک لمحہ دیں گے تو قرآن پاک کی آیت ہے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ 100 لمحے بہتر کر دے گا. بلکہ سرکار کریم نے فرمایا یا اللہ کچھ اور، تو فرمایا محبوب آپ حساب کتاب سے خوش نہیں ہوں گے. میں آپ کی امت کو بے حساب دیتا ہوں. جو 1 روپیہ میری راہ میں خرچے گا میں اتنا دوں گا کہ حساب ہی کوئی نہیں. حساب ہی کوئی نہیں. لمحوں کو اسی سے لیا جاتا ہے. بہترین ہو کے پرسکون ہو کے بیٹھ جائیں، خوب جائیں اس درس میں، منہمک ہو جائیں، اندر چلے جائیں. لے لیں اپنے شیخ سے جو لینا ہے، لے لیں اپنے علی حجویری سے، لے لیں اپنے. ہمارے سب کے پیر و مرشد کون ہے؟ حضرت داتا علی حجویری. میں آپ کا پیر بھائی ہوں. میں پڑھ کے سیکھتا ہوں، آپ سن کے سیکھتے ہیں. ہم ایک جیسے ہی ہیں. آپ مجھے اکثر دعاؤں کا کہتے رہتے ہیں بابا جی دعا کریں دعا کریں. آج میں آپ کو دعا کے لیے کہہ رہا ہوں. 4 دن سے میرا بچہ ہاسپٹل میں ہے، محمد علی. 4 دن ہی اس کی عمر ہے. اللہ پاک سے دعا کریں کہ وہ اپنی والدہ کے ساتھ صحت سلامتی سے واپس آئے. اللہ اس کو صحت دے. محمد علی اصل نام اس کا محمد رکھا ہے. برکت کے لیے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اور مولا علی اور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ. ساتھ علی بھی رکھ دیا. نام اس کا محمد ہی رکھ دیا، محمد اور ساتھ علی رکھ دیا، محمد علی. آپ سب نے اس کے لیے دعا کرنی ہے. آپ مجھے کہتے ہیں دعا کا، میں آپ کو کہتا ہوں. حضرت واصف علی واصف صوفی باصفہ فرماتے ہیں ہم کسی کی دعاؤں کا نتیجہ ہیں تو کل ہماری دعاؤں کا نتیجہ کوئی اور ہوگا. سبحان اللہ. دعائیں کرتے رہا کریں ایک دوسرے کے لیے. کسی کی دعا تھی تو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. بھئی کون بیٹھ سکتا ہے؟ کسی کی نگاہ تھی تو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ عام بات نہیں ہے. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ، نعرہ حجویریہ. پچھلے درس میں آج ہماری جگہ نہیں ہے نا وہ والی، پرانی آڈینس ہے وہ جانتے ہیں دیکھنے والے، لیکن کوئی بات نہیں. اطمینان میں نے کسی کو کچھ نہیں، سب اپنے اپنے ذکر و اذکار میں لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. پچھلے درس میں 109 نمبر درس میں سے ایک سوال کرنے لگا ہوں. اس کے کچھ انعام ہے میرے پاس. ہاتھ کھڑا کریں گے آپ صرف. خلیفہ منصور نے جن 4 لوگوں کو اپنے دربار پہ بلایا تھا ان کے نام بتائیں. خلیفہ منصور نے جن 4 لوگوں کو اپنے دربار پہ بلایا تھا چیف جسٹس کا عہدہ دینے کے لیے، قاضی کا عہدہ دینے کے لیے، پچھلے درس میں میں تقریر میں آیا تھا، ان 4 کے نام بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام ابو حنیفہ، سفیان ثوری، مصر بن قدام اور قاضی شرح. ماشاءاللہ جواب بچے نے بالکل ٹھیک دیا. امام ابو حنیفہ، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، مصر بن قدام اور قاضی شرح. اور کوئی؟ سفیان ثوری
ماشاءاللہ بالکل جواب ان کا بھی ٹھیک ہے. کوئی اور جواب دے. ماشاءاللہ 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 جواب بالکل درست ہے. کوئی اور کس نے جواب دیا؟ اور کوئی؟ جی آپ پہلی دفعہ آئے انور بھائی. یہ آپ کی سمجھیں کہ امتحان ہے آپ کا کہ اگلے درس میں بھی پچھلے درس کے متعلق کچھ نہ کچھ پوچھا جائے گا. یہ ایک نیا ہم نے سسٹم شروع کیا ہے. درس کو انتہائی انہماک سے سنا کریں اس لیے شروع کیا کہ آپ کو مختلف انعامات ملا کریں گے. مدینہ شریف کی تسبیح تھی, مدینہ شریف کی ٹوپی, کچھ خوشبوئیں تھی. اسی طرح ہر ہفتے انشاءاللہ تعالیٰ یہ انعامات دیا کریں گے. آج کے سوالات, آج کا درس جب آپ غور سے سنیں گے تو اسی میں سے کوئی سوال ہوگا. اور اپنی ترتیب کی طرف آتے ہیں. ہم ایک حدیث پاک لیتے ہیں, پھر حضور غوث پاک کا وہ چھوٹا سا واقعہ, پھر اس کے بعد درس, پھر کتاب. پچھلی حدیث پاک آپ کو یاد ہوگی, جب گھر جانا ہے سلام کرنا ہے اور سورہ اخلاص پڑھنی ہے تو حضور سرور کائنات کو سلام کرنا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا رزق کس طرح داخل ہوگا؟ دروازے توڑتا ہو. رزق دروازے توڑتا ہوا داخل ہوگا. یہ باتیں یاد رکھیں. آج کا ایک بہت خوبصورت واقعہ. دو قسم کی تقدیریں ہیں, تقدیر معلق اور تقدیر مبرم. اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. اللہ تعالیٰ کسی قانون, ہر قانون بنانے کے بعد اللہ نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء, کہ یہ قانون تو میں نے بنایا ہے لیکن یاد رکھنا ہر چیز پہ میں قادر ہوں. ایک عورت, اس کا ایک چھوٹا سا بچہ, وہ اپنے قبیلے سے علیحدہ ہو کر اس نے ایمان قبول کیا. وہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. قبیلے کو چھوڑ آئی کہ میں نے اسلام قبول کر لیا. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئی تو اس کا ایک بچہ تھا. بچہ فوت ہو گیا. صحابہ نے اس کو نلایا, کفنایا اور سرور کائنات کی بارگاہ میں لیا. فرمایا یا رسول اللہ اس کا جنازہ پڑھا دیے. آپ سب جانتے تھے کیا ہونے والا ہے, سب جانتے تھے, آپ سب جانتے تھے. معراج کے واقعے میں یہ واقعہ آئے گا. خالق ارض و سما کے پاس جب سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو آپ فرماتے ہیں خالق ارض و سما میں اپنی شان کے لائق جو ہاتھ ہے وہ میرے مور نبوت پہ رکھا. پہلا دن تخلیق کا اور آخری دن قیامت کا. سرکار فرماتے ہیں مجھے اللہ نے ہر خبر دی. اب آپ کو پتا تھا کیا واقعہ ہونے والا ہے, اللہ نے آپ کو خبر دے دی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبر دے دی. آپ نے فرمایا اس کی والدہ کو بلائیں. جب اس کی والدہ کو بلایا گیا تو وہ بڑی فکر مند ہوئی. اس نے خالق ارض و سما کی بارگاہ میں دعا کی, یا اللہ تعالیٰ تو نے کل قیامت کو بھی تو اس کو اٹھانا ہی ہے نا. میں اپنے قبیلے کو کیا منہ دکھاؤں گی اور وہ سرور کائنات پہ بات نہ آ جائے. یا اللہ تعالیٰ تو نے کل قیامت کو بھی تو اس کو اٹھانا ہے نا, آج ہی اٹھا دے. روایات میں آتا ہے وہ بچہ اٹھا اور صحابہ کے ساتھ اس نے کھانا بھی کھایا, پانی بھی. سرکار کریم نے نظر کرم سے اللہ نے اس کو زندگی بخشی اور اس عورت کا بچہ زندہ ہو گیا. اس لیے کوئی بھی معاملہ ہو اللہ پر یہی یقین رکھا کرے, یہی بھروسہ رکھا کرے اللہ پر کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. جب آپ کا ایمان یہ ہو جائے گا تو سمجھے تو خیر ہی خیر. اللہ ہم سب کے بچوں کی سلامتیاں فرمائے. غوث پاک کی جو پیدائش ہے وہ جیلان کیا, قصبہ نیف. آپ کی عمر جب 18 سال ہوئی تو آپ فرماتے ہیں کہ میں گاؤں میں, یہ حج کے دن تھے. غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حج کے دن تھے تو میں جنگل میں ایک بیل کے پیچھے چل رہا تھا. بیل کے پیچھے ہیں گائے, کچھ بھی. اس بیل نے پیچھے مڑ کے دیکھا, کہا اے عبد القادر جیلانی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کاموں کے لیے پیدا نہیں کیا. آپ فرماتے ہیں میں بڑا حیران سا ہوا, میں اپنے گھر چلا گیا اور گھر کی چھت پہ چڑھ گیا. کہاں چلا گیا؟ اور اپنے گھر کی چھت پہ چڑھ گیا. فرماتے ہیں میں نے اب حج کے دن تھے, میں نے اپنے گھر کی چھت سے مقام عراف دیکھ لیا سارا. فرماتے ہیں میں نیچے آیا, میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ مجھے رخصت دے دو, میں دین کی اور تعلیم سیکھنا چاہتا ہوں اور علم سیکھنا چاہتا ہوں. آپ کی والدہ نے 80
دینار تھے آپ کے پاس، آپ کو پیش کیے، آپ نے وہ 40 دینار اپنے چھوٹے بھائی سید ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کے لیے رکھے، اور 40 دینار آپ کی والدہ نے گدری میں سی دیے اور آپ کو آخری منزل تک چھوڑا۔ پہلے مہمانوں کو منزلوں تک چھوڑنے جاتے تھے۔ آپ اب بغداد کی طرف آ رہے ہیں، مدرسہ نظامیہ کی طرف، آپ مدرسہ نظامیہ کے پڑھے ہیں، آپ بغداد کی طرف آ رہے ہیں، جب مدرسہ نظامیہ کی طرف تو والدہ آخری منزل تک آئی جہاں تک چھوڑنے جاتے ہیں، فرمانے لگے بیٹا اب یہ تیری میری آخری ملاقات۔ آنکھ پرنم تھی، رو رہی تھی، کیسی مائیں تھی عظیم، اولاد کو دین کا علم کے لیے، دین کی تعلیم کے لیے کیسے رخصت، اب ہم قیامت کو ملیں گے۔ غوث پاک کی والدہ ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیٹا اب ہم قیامت کو ملیں گے، میں تجھے اللہ کے سپرد کرتی ہوں۔ 40 دینار آپ کی گدری میں سی دیے، رستے میں اتفاقاً ڈاکوؤں کا بڑا خوبصورت واقعہ، بڑا معروف، رستے میں اتفاقاً ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، بڑا خوبصورت نوجوان 18 سال کا ڈاکو ادب کر رہے ہیں، اور بس صرف پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس بھی کچھ ہے، کہتے ہیں ہاں جی میری والدہ نے 40 دینار میری گدری میں سیے ہوئے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں بچہ مذاق کرتا ہے، آگے چل جاتے ہیں۔ 60 کے 60 ڈاکوؤں نے تقریباً پوچھا، آخری ڈاکو کو بڑا تعجب ہوا، اس نے کہا یار بچہ کہتا ہے کہ اگر یہ جھوٹ بولے تو درہم بچ بھی سکتے ہیں، دینار بچ بھی سکتے ہیں، اپنے سردار کے پاس لے کہنے لگے سردار یہ بچہ اس طرح کہتا ہے کہ 40 دینار میری والدہ نے میری گدری میں سی دی ہیں، تو سنیں ذرا اس کی بات۔ پوچھا بیٹے بتائیں، فرمایا کہ ہاں جی 40 دینار میری والدہ نے میری گدری میں سی دیے تھے جاتے ہوئے۔ تو اس ڈاکو نے کہا کہ بیٹے اگر آپ جھوٹ بول دیتے تو یہ بچ سکتے تھے، ہمیں نہیں پتا یہ کہاں سلے ہوئے ہیں، آپ ہی بتائیں گے تو ہم وہاں سے کھول کے نکالیں گے۔ فرمانے لگے کہ جب میری والدہ نے مجھے رخصت کیا تو مجھے نصیحت کی، اے عبد القادر کبھی جھوٹ نہ بولی، اے عبد القادر کبھی جھوٹ نہ بولی، اور میں اپنی ماں کو کبھی نہیں بولوں گا، میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ یہ واقعہ پیچھے لے چلیں سرکار کریم کی بارگاہ میں، ایک شخص نے جب کہا کہ میں ایمان قبول کروں گا ایک شرط پہ، بس ایک کوئی ایسا عمل بتا دے، تو آپ نے فرمایا جھوٹ نہ بولنا۔ اس نے قبول کر لی یہ بات، اس کی برکت سے وہ ہر چیز سے بچ گیا۔ یہ جو درس ہوتے ہیں ان میں باتیں لیا کریں، اس میں ہم نے یہ بات لیا کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ تعالی، ہمیشہ سچ بولیں گے۔ اپنے عبد القادر جیلانی 11ویں والے پیر کے صدقے ان کی ہم نیاز بھی دلاتے ہیں، ان کو مانگتے بھی ہیں، تو ان کو ماننا صحیح یہ ہوگا کہ جب ہم ان کی بات مانیں۔ ڈاکو کی آنکھوں میں آنسو ہو گئے، ولی سے جب گفتگو ہوتی ہے تو دل ویسے ہی پسیج جاتے ہیں۔ اس ڈاکو نے کہا کہ دیکھو یار کیسا معصوم، کیسا بچہ ہے، اپنی ماں کی بات مانتا ہے، ہم تو اس خالق کی بات نہیں مانتے جو ہمارا رب ہے۔ چھوٹی سی بات سے ایسا اثر ہوا کہ زاروں قطار ہونے لگ گیا، اپنے ساتھیوں سے کہا میں ابھی توبہ کر کے دوبارہ اللہ سے رجوع کرنے لگا۔ ساتھیوں نے کہا اے ہمارے استاد، ہمارے گرو، ہمارے مالک، اگر آپ توبہ کرتے ہو تو ہم بھی توبہ کرتے ہیں۔ سارا مال واپس کیا سب کو۔ یہ کہتے ہیں کہ ولی ساتھ ہو تو سب کا ہی کام بن جاتا ہے۔ سارے قافلے کی موجیں ہو گئی، سب کو لٹا ہوا واپس مال مل گیا، اور ڈاکوؤں کا لٹا ہوا بھی مال واپس مل گیا۔ کیا ایمان، وہ صاحب ایمان ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی ان پہ ہو گئی۔ غوث اعظم درمیانے اولیاء، چون محمد درمیانے انبیاء۔ اللہ کا حکم، توجہ رکھیں اپنے درس کی صبر، اللہ وارث، اللہ وارث، اللہ مہربانی کرے۔ اب ہم ابتدائی گفتگو کرتے ہیں، بڑے توجہ کے ساتھ، زیادہ سے زیادہ ریکارڈ کر لیں اس کو، جن کے موبائل مووی بنا سکتے ہیں وہ مووی بنا لیں، جن کے آڈیو کر سکتے ہیں وہ آڈیو کر لیں، میرے قریب رکھ لیں۔ ہر 10 درس کے بعد حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی بنیادی گفتگو کرتے ہیں، پھر اگلے 10 پیپ کریں گے، پھر اپنا درس دیں گے، پھر کتابیں، اس کا بھی میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا۔ پرانے لوگ جو اپنے داخلے ہو چکے ہیں ان کی کتابیں آج آ گئی ہیں، اور نئے فارم آ گئے ہیں، وہ نئے لوگ اس میں داخلے کے لیے وہ فارم لے سکتے ہیں۔ درود پاک پڑھیے، میں ذرا پانوں وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ 4 صدی ہجری کے آخر میں 4 صدی ہجری کے آخر میں
عباسی حکمران باہود دولہ کی حکومت ہے. یہ بد امنی اور افراتفری کا زمانہ ہے. سلطنت اسلامیہ کے انتشار کا دور ہے. ان کے انتشار سے بچنے کے لیے سادات العظام نے مختلف قسم کے علاقوں میں ہجرت کی. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان غزنی میں آ بسا. غزنی شہر اس وقت بڑی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. یہ خاندان 4 صدی ہجری کے آخر میں حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان افغانستان کے علاقے غزنی میں آ بسا. یہ شہر عالم اسلام میں عزت و توقیر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. اور اسی خاندان کے سید عثمان رحمۃ اللہ علیہ جو غزنی کے محلہ جلاب میں قیام پذیر تھے. غزنی کے محلہ جلاب میں قیام پذیر تھے. اسی شہر کے ایک دوسرے محلے جلاب حجویر کی ایک پابند سوم و صلات خاتون سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے. سید عثمان رحمت اللہ علیہ کے اسی سید زادی سے ایک فرزند پیدا ہوا جس کا نام علی رحمت اللہ علیہ رکھا گیا. سبحان اللہ. سن ولادت 400 ہجری بتایا جاتا ہے. سن ولادت 400 ہجری بتایا جاتا ہے. سید عثمان رحمت اللہ علیہ کا یہ رخت جگر نور ہدایت کا سرچشمہ اور تاریخی ہند کے لیے آفتاب عالم تاب ثابت ہوئے. سید عثمان رحمت اللہ علیہ کے یہ فرزند علی رحمت اللہ علیہ تاریخی ہند کے اندھیروں کے لیے بلکہ یوں کہیں پوری دنیا کے اندھیروں کے لیے سورج اور چاند ثابت ہوئے. اور خلق علی غزنوی جلابی حجویری کے نام سے مشہور ہوئے. علی غزنوی جلابی حجویری کے نام سے مشہور ہوئے. خلق خدا میں گنج بخش کے لفظ سے مشہور ہوئے. خلق خدا میں گنج بخش مشہور ہوئے. خلق خدا حضرت معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ کے ہم زبان ہو کر کہنے لگی گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کامل آرا رہنما. آپ کا شجرہ نسب داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم. آپ کا شجرہ نسب 8 واسطوں سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ 8 واسطوں سے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے اور 10 واسطوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جی سے. وہ جو رکھے مکمل آپ کوئی نہیں وقت گزر جائے گا. اللہ مہربانی کرے گا. کوئی بات اللہ خیال کرے گا. آج جگہ بدلی ہے نا ہماری تو سسٹم سارا بدلا ہوا ہے. اللہ خیال کرے گا. جو روٹین میں آنے والے ہیں آپ کے والد ماجد کن کے حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے سید عثمان رحمت اللہ علیہ غزنی کے ایک باعمل عالم تھے. محنت اور تجارت کے بعد لوگوں کو دینی اور دیگر علوم کی تعلیم دیا کرتے تھے. آپ کا پورا خاندان طریقت اور روحانیت کے باعث علم و عمل کا گہوارہ تھا. آپ کے ماموں زہد و تقوی کی بنا پر تاج الاولیاء کے لقب سے مشہور تھے. آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ انتہائی عابد اور زاہد خاتون تھی. اور ان بزرگوں کے مزارات آج بھی غزنی میں سرچشمہ فیض ہے. پورا افغانستان تقریباً غرق ہو گیا, غزنی پہ اللہ نے آنچ نہیں آنے. کشف الماجوج شریف میں داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ بار بار دعا کرتے ہیں غزنی کے لیے. غزنی آج بھی سلامت ہے. اللہ مجھے اور آپ سب کو توفیق دے کہ ہم سرکار کے والدین کے مزارات کی حاضری دیں جا سکیں. ان بزرگوں کی آغوش میں آپ کا بچپن گزرا. تاج الاولیاء کی آغوش میں والدہ والد آپ کے نانا غزنی کے دینی اور دنیاوی لحاظ سے سرکردہ شخصیت تھے اور آپ کا کمال خاندان تھا سادات کا. اور وقت گزرتا گیا. ان بزرگوں کی آغوش میں آپ کا بچپن گزرا. 4 سال کی عمر میں آپ نے قرآن 4 سال کی عمر سے آپ کو قرآن پاک کی تعلیم سے آراستہ کیا گیا. چھوٹی عمر میں حروف شناسی کے بعد 4 سال کی عمر میں قرآن پاک کی تعلیم سے آراستہ کیا گیا. پھر اس کے بعد فلسفہ اور عربی کے رموز و اسرار سکھائے گئے.
پھر اس کے بعد فقہ و تفسیر سکھائی گئی، پھر اس کے بعد علم نحو، علم منطق، علم فلسفہ، تمام علوم سکھا دیے۔ سبحان اللہ۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جوان عمری میں ظاہری علوم تکمیل کر چکے، جوان عمری میں ظاہری علوم کی تکمیل کر چکے تھے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ 421 ہجری بمقام غزنبی محمود غزنبی رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی میں آپ نے ایک ہندو فلسفی سے مناظرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کی فضل سے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ نے اپنی روحانی قوت سے اس کو حیران کر دیا۔ جو لوگوں کو گمراہ کرتا تھا، فلسفی تھا نا، فلاسفر تھا، جب آپ نے اس سے گفت و شنید کی وہ حیران رہ گیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے اس نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، مسلمان ہو گیا۔ آپ کی اساتذہ میں یہ ابتدائی گفتگو ہر 10 درس کے بعد ہوتی ہے۔ آج ذرا مشکل اس لیے ہوئی ہے کہ پیچھے اللہ خیر کرے ہماری جگہ، ورنہ یہ ایسی علمی گفتگو ہے کہ اس کو اندر ڈال کے پکا کر لینا چاہیے ہر رتبے۔ آپ کے استادوں کے نام، آپ کے استادوں میں جن کا کشف الماجوب شریف میں ذکر کیا آپ نے، ابو قاسم عبد الکریم بن حوازن کشاری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تصوف کی بنیادی کتاب لکھی ہے عربی میں۔ اس کے بعد فارسی میں یہ آپ کی تصوف میں دوسری کتاب ہے کشف الماجوب شریف۔ اس کے بعد آپ کے استادوں میں ابو قاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے استادوں میں ابو عباس اشکانی رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ کے استادوں میں حضرت خضر علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ ظاہری اور باطنی علوم حاصل کیا حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ان سے، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ گہری دوستی تھی آپ کی حضرت خضر علیہ السلام سے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا خضر علیہ السلام سے حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی گہری دوستی۔ آپ کے پیر و مرشد حضرت ابو الفضل محمد بن حسن قطلی رحمۃ اللہ، سبحان اللہ۔ کمال اللہ کے ولی، کمال اللہ کے ولی داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کم و بیش 9 جگہ پہ آپ کا ذکر کیا کشف الماجوب شریف میں۔ آپ فنا فی الشیخ تھے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ بڑی سردی تھی اور میں ہاتھ دھلوا رہا تھا اپنے پیر و مرشد سے۔ ہاتھ دھلواتے دھلواتے میرے دل میں خیال آیا کہ ہر چیز تو اللہ کی طرف سے ہے، پھر ہم بزرگوں کے پیچھے کرامتوں کے لیے، برکت کے لیے کیوں لگے رہتے ہیں؟ ہونا تو وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ حضرت ابو الفضل محمد بن حسن قطلی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے دل کی بات پڑھ لی، چہرہ علی کی طرف مسکرا کے دیکھا، بولے بیٹے جو آپ سوچ رہے ہو بات ویسی ہے، صحیح سوچ رہے، صحیح آپ کے دل میں خیال آیا، لیکن ایک بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ جب کسی کا بھلا کرتا ہے تو کسی ولی کامل کے ساتھ لگا دے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ جب کسی جوان کی بلائی چاہتا ہے تو اس کو کسی ولی کامل کے ساتھ لگا دے، اور آپ کو مبارک ہو کہ آپ ولی کامل کے ساتھ لگے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ حجویریہ، نعرہ حجویریہ، نعرہ حجویریہ، نعرہ حجویریہ۔ اور آپ کے پیر و مرشد نے آپ کی دل کی بات جان لی۔ شجرہ طریقت جن سلسلوں سے آپ بیعت ہو کر علی المرتضیٰ تک پہنچے، ان شجروں کو یاد کر لیں، ان کے توسل سے دعائیں مانگا کریں تو خالق ارض و سما ان بزرگوں سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ آپ کی دعائیں نہیں لاتی۔ داتا گنج بخش علی حجویری، ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن قطلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو الحسن خسری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ جناد بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ۔ یہ سلسلہ طریقت 9 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے جا دیتا۔ لوگ ایسی کہتے ہیں آپ نے شادی نہیں کی، پوری تحقیق سیکھیں پڑھیں تو پتہ لگے۔ ایک بندے نے ایسے ہی لوگ ولیوں پہ اعتراض کرتے ہیں، یاد رکھیں خالق ارض و سما نے فرمایا میرے ولی میری کباہ کے نیچے ہیں، میری چادر کے نیچے، یا تو ان کو میں پہچانتا ہوں یا ان کو میرے ولی پہچانتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جب کوئی بندہ کسی ولی کے خلاف بات کرے سمجھو یہ ولی ہے ہی نہیں۔ ولی تو ولی کو پہچانتا ہے، ولی تو ولی کو پہچانتا ہے، یا تو ولی کو رب پہچانتا ہے یا ولی کو ولی پہچانتا ہے۔ اس نے کہا جی داتا صاحب تاریخ السنت ہے، شادی نہیں کی، حضور پاک کی سنت نہیں ادا کی، مجھ تک پیغام پہنچا، میں نے پورا درس دیا اس کا۔ 2 شادیاں آپ نے کی غزنی میں، اویل عمری میں۔ کتاب میں لکھا کشف الماجوب شریف میں 11 سال کا زمانہ تجرد کا آپ کا۔ پہلے آپ نے شادی کی، 11 سال وہ بیوی خالق کائنات کو پیاری ہو، 11 سال تجرد کا زمانہ رہا، پھر آپ نے شادی کی، پھر آپ نے ایک شادی کی، اس میں سے ایک بیٹا ہوا، حسن اس کا نام رکھا، تبھی آپ کی کنیت ہے ابو الحسن۔
آپ کی کنیت لکھی جاتی ہے کتابوں میں آج بھی ابو الحسن، تو وہ بیوی بھی اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی، وہ رفیق حیات بھی اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی، اور وہ بیٹا ہی صغیر سنی میں اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے 21 ممالک کا آپ نے علم حاصل کرنے کے لیے 21 ممالک کا آپ نے دورہ کیا، ماورائے نہر، آذربائیجان، بستان، خراسان، کش، کمند، نیشاپور، ہندوستان، ایران، بخارا، لاہور بھی ہمارا شامل ہے۔ ہمارا لاہور بھی اس میں کچھ اس میں سے پہلے ملک تھے، کچھ بعد میں ملک ہوئے، اس وقت لاہور ابھی پاکستان نہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا قدم یہاں رکھا لاہور کے گورنر کو مسلمان کر دیا، سبحان اللہ، لاہور کے گورنر کو مسلمان کر کے لاہور کو پاک کر دیا، پاکستان کر دیا۔ یہ پاکستان اسی دن ہو گیا تھا جب گورنر مسلمان ہوا، جس کا اعلان 14 اگست 1947 کو ہوا، وہ سہرا قائد اعظم محمد علی جناح کے سر پہ سجا۔ یہ پاک اسی دن ہو گیا۔ کوئی بندہ مجھے، کوئی ریڑھی والا بندہ 5 وقت کا نمازی تو کر کے دکھائے، گورنر تو بڑی شے ہوتی ہے۔ اور اس کے پاس دونوں چیزیں تھی، وہ جادوگر بھی تھے، لیٹے ہوئے ہیں شیخ ہندی، عبداللہ نام رکھا، ان کے پاس دونوں چیزیں تھی، وہ دنیا کی دولت بھی کثیر تھی اور جادو بھی تھا۔ تبھی تو اڑے، پیچھے سرکار کی کھڑائیں اڑی، وہ پہچان گئے نیچے آگے، کہا سرکار یہ جادو نہیں ہے، جادو تو مجھے سارے کا سارا آتا ہے، یہ جادو نہیں ہے، یہ کوئی اور چیز ہے، جادو تو مجھے سارے کا سارا ہی آتا ہے، مجھے پتہ لگ گیا۔ فرمانے لگے پھر کلمہ پڑھ، فرمانے لگے تو یہاں اس مقام تک کیسے پہنچا؟ کہا نفس کی مخالفت کی، اس نے مرغ مانگا، میں نے دال دی، اس نے کہا ٹھنڈ لگتی ہے، میں نے کہا پھر بھی یہی کام ہے۔ آپ بھی نفس کی مخالفت کریں، جتنی مرضی سردی ہو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، اللہ کے دین کو مکمل کریں۔ نفس ہمارا دشمن ہے، داتا علی حجویری کشف المعدوم شریف میں فرماتے ہیں جو اس کی پیروی کرتا ہے جہنم میں جائے گا۔ نفس کی پیروی کرنا جہنم کی چابی ہے، اور نفس کی مخالفت کرنا جنت کی کنجی ہے۔ اس کی مخالفت کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو برکت عطا فرمائے۔ تو آپ نے کس طرف جا رہے تھے ہم؟ اس کو کلمہ پڑھ لیا اور وہ لاہور کا گورنر مسلمان ہو گیا، یہ پاکستان اسی دن بن گیا تھا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری 11 شعبان 431 ہجری لاہور میں تشریف لائے۔ اس دن میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال تھا، مسعود غزنوی کا دور تھا یہ، اور آپ نے اپنی زندگی کے آخری ایام لاہور میں گزارے۔ حضرت داتا علی اپنی مارکۃ العراء کتاب کشف المعدوم شریف لاہور میں مکمل کیا آپ نے، اور سلطان ظہیر الدین ابراہیم غزنوی کے دور میں جب آپ کی دنیا سے تشریف آوری ہوئی، اور وہ سلطان ننگے پاؤں آیا کرتا تھا، کتنا ادب کرتے تھے بزرگوں کے۔ سلطان ظہیر الدین ابراہیم ننگے پاؤں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتا تھا، اور یہ سنگ مرمر کا تعویذ بھی آپ ہی نے بنایا، ظہیر الدین ابراہیم نے پرانے وقت میں۔ شیخ ہندی کی روایت کے مطابق 9 محرم الحرام 465 ہجری، کتنا محرم الحرام؟ 9 محرم الحرام 465 ہجری میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری بعد از نماز ظہر دنیا سے تشریف لے۔ بعد از نماز عصر آپ کو عبداللہ شیخ ہندی رحمۃ اللہ علیہ نے غسل بھی دیا اور کفن بھی پہنایا۔ بعد از نماز مغرب آپ کا جنازہ پڑھا کے آپ کو خالق کائنات کے سپرد کر دیا، اسی حجرے میں جہاں آپ تشریف فرما۔ اور 40 دن بعد آپ کا عرس ہوتا ہے، 19 سفر کو، اور 9 محرم کو غسل ہوتا ہے۔ اصل دن شیخ ہندی کی روایت کے مطابق وہی ہے۔ آپ کی شان اور عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بڑے بڑے اولیاء اللہ یہاں موتقف ہوئے، جن میں حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، میاں میر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ، محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے اولیاء اللہ یہاں پر موتقف ہوئے، بابا بلے شاہ، بڑے نصیر الدین، بڑے بڑے اللہ کے ولی، پیر بیر علی شاہ صاحب یہاں موتقف ہوئے۔ اپنے تو اپنے، غیروں نے بھی، دوسرے مکاتبہ فکر کے لوگوں نے بھی آپ کے زندہ اور حیات ولی ہونے کا اقرار کیا، زندہ اور حیات ولی ہونے کا اقرار کیا۔ سیرت اشرف علی تھانوی صفحہ نمبر 197 میں اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں 1938 کو جب میں لاہور آیا تو میں سب سے پہلے داتا علی کے
میں نے دیکھا کہ میں حیران رہ گیا، ابھی تک حکومت کر رہے ہیں، فرشتے صف بہ صف کھڑے، سبحان اللہ، فرشتے صف بہ صف کھڑے ہیں۔ اور 1977 مفتی محمود صاحب جب یہاں پر آئے تو حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی قدموں کی طرف کھڑے ہو کے آپ نے فاتحہ، ہمارے لاہور کے جامعہ اشرفیہ کے مولانا عبد الرحمن اشرفی آپ فرماتے ہیں کہ داتا صاحب کو مجھ سے بڑی محبت ہے، داتا صاحب کو آپ کے زندہ پائندہ ولی ہونے کا اقرار ان الفاظ میں کرتے ہیں کہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو مجھ سے بڑی محبت ہے، میں مہینے میں ایک مرتبہ حاضری دیتا ہوں، اگر کسی وجہ سے نہ آ سکوں تو سرکار مجھے بلا لیتے ہیں، سبحان اللہ، سرکار مجھے بلا لیتے ہیں۔ یہ اردو ڈائجسٹ ہے 1999 مئی 1999 کا، اس میں انٹرویو ہے مولانا عبد الرحمن اشرفی رحمۃ اللہ علیہ۔ اپنے درس کی طرف چلتے ہیں، اللہ وارث ہے، اللہ تعالیٰ خیر و عافیت فرمائے۔ آج ہمارا درس نمبر 110 کشف المحجوب شریف کے آپ نے یہ لکھی کیسے گئی، تھوڑا سا اس پہ، پھر اس کے بارے میں، پھر چھوٹا سا درس ہے، پھر دعا مانگتے ہیں۔ جب آپ کے پیر و مرشد ابو الفضل محمد بن حسن خدری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو حکم دیا کہ علی لاہور چلے جائیں، تو آپ اپنے 2 دوستوں کو لے کے ساتھ غزنی سے لاہور آئے۔ بڑا لمبا سفر ہے اور بڑی مشقتوں کا سفر تھا، اس وقت یہ کوئی سہولتیں نہیں تھی اس طرح کی، بڑی مشکلیں کاٹ کے سرکار ہمارے لیے اپنا آبائی وطن چھوڑ کے ہمارے لیے لاہور کو آباد کر دیا، پاک کر دیا، پاکستان کر دیا، آپ نے لاہور تشریف لے آئے۔ تو اس وقت آپ کے ساتھ ایک آپ کے دوست تھے، یہ میں بڑا ڈسٹرب ہو رہا ہوں لیکن آپ فکر نہ کریں، کر رہے ہیں، اللہ حکم ہے، آخر وہ بھی کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں، آپ سنیں، توجہ رکھیں تو میں سنا دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو، پھر اس کے بعد اس کے 120 پہ جا کے دوبارہ ہونا ہے، اللہ مہربانی کرے گا۔ سرکار دیکھ رہے ہیں اس کا ہمیں دونا چونا اجر ملے گا، کہ ہم پیچھے سے بھی کوشش کر رہے ہیں، آگے بھی زیادہ محنت کرنی پڑ رہی ہے۔ ابو سعید حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ساتھ تھے، اور دوسرے تھے احمد حماد سرخسی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ 2 دوست آپ کے بڑے بزرگوں میں ہیں، کہتے ہیں ان کی قبور شریف بھی نیچے ہیں، اور ان میں سے ایک آپ کے جو دوست ہیں ابو سعید حجویری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے 7 سوال کیے ایک آپ سے کاغذ پہ مکتوبہ شریف پہ کہ اس کا جواب دے دیجئے۔ آپ اتنے بڑے فقیر، اتنے بڑے عالم دین تھے کہ آپ نے 7 سوالوں کے جواب میں 650 صفحات کی کتاب لکھ ڈالی۔ سوال نمبر 1، سوال سنیں، آپ کو بڑا مزہ آئے گا، پھر اس کے بعد جواب یہ پڑھا، جواب ہم سن رہے ہیں، تیسرا سال ہو گیا جواب سنتے ہوئے، یہ جواب جا کے کہیں 10-12 سال بعد ختم ہوگا، 2025-26 میں انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھی بن جائیں۔ اس کے فارم ہیں وہ پر کر کے، داخلہ بھی فری ہے، کتاب بھی فری دیتے ہیں، بس آنا ہوتا ہے ہر جمعے، اگر کسی جمعے نہ آ سکیں تو نیٹ پہ چلا جاتا ہے، ہمارا چینل ہے باقاعدہ کشف ٹی وی کے نام سے، ہماری ویب سائٹ ہے حجویرین انٹرنیشنل آرگنائزر، کشف المحجوب کے نام سے ہماری ویب سائٹ ہے، یہ فارم ہم نے اس پہ ڈال دی ہیں، گوگل پہ جا کے آپ کشف المحجوب لکھیں گے تو فارم آ جائیں گے، جن کو ابھی فارم نہ مل سکے وہ جا کے اس سے نیٹ سے فارم لے سکتا ہے، یہ دکانیں بھی ہوتی ہیں، ان سے کہیں گے وہ آپ نکال دیں گے، گوگل پہ جا کے آپ جب لکھیں گے نا کشف المحجوب تو سارے فارم آگے آ جائیں گے، وہ آپ کو نکال دیں گے، آپ پر کر کے یہاں لا کے ہمیں دے دیں گے، ہم آپ کو کتاب دے دیں گے۔ دوسرا طریقہ، یہ دوسرا طریقہ بتایا، پہلا طریقہ یہ ہے کہ یہاں سے فارم ملتے ہیں، کوئی اگر کسی وقت فارم ختم ہو جاتے ہیں تو آپ فارم وہاں سے بھی لے سکتے ہیں۔ پہلا سوال، ابو سعید حجویری رحمۃ اللہ نے کیا کیا؟ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی کہ آپ میرے لیے تحقیق کے ساتھ بیان کریں طریقت اور تصوف کی حقیقت کیا۔ سوال نمبر 2، اہل تصوف کو کن کن مقامات سے گزرنا پڑتا ہے اور ہر مقام کی کیفیت کیا ہے۔ سوال نمبر 3، اہل تصوف کے رموز و اشارات اور مذاہب و اقوال کیا۔ سوال نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی محبت اور دلوں پر اس کے ظاہر ہونے کی علامات کیا۔ سوال نمبر 5، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی ماہیت کی معرفت سے انسانی عقلوں کے حجاب کا سبب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت سے نفس امارہ کو نفرت اور بیزاری کیوں ہوتی ہے۔ سوال نمبر 7، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جانے سے
روحوں کو اطمینان کیسے حاصل ہوگا؟ جملہ اس امور کے متعلق اور وضاحت کریں۔ ان 7 سوالوں کے جواب میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے 650 صفحات کی کتاب لکھ ڈالی اور فرمایا ابو سعید میری کتابیں غزنی میں رہ گئی ہیں، ورنہ میں اس سے بھی زیادہ تفصیلی جواب دوں۔ اتنے بڑے شیخ القرآن، میں آگے بتاتا ہوں اس میں ہے کیا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے 39 باب باندھے ہیں۔ باب باندھتے ہیں بات کو سمجھانے کے لیے۔ اب بہت بڑے لکھنے والے تھے، 12 کتابوں کا حوالہ تو اس کے اندر سے ملتا ہے۔ کتب کثیر کتب کے مصنف تھے آپ، کتب کثیر کے مصنف تھے آپ۔ 12 کتابوں کا حوالہ کشف المعجوب کے شریف کے اندر سے ملتا ہے۔ جب آپ کشف المعجوب شریف پڑھایا کرتے تھے تو اپنے مریدین سے کہتے تھے کہ یہ بات اس کتاب میں دیکھ لینا۔ منہاج الدین بڑی بڑی معروف کتابیں ہیں، جو فرق فرق فنا بقا، تقریباً 12 کتابوں کا اس کے اندر حوالہ ہے۔ تو آپ اس طرح اپنے مریدین کو سمجھایا کرتے تھے۔ بعض لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ داتا صاحب نے کبھی مرید نہیں کیا، عجیب و غریب لوگ سوال کرتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا خدا کے بندے رائے راجو کو کلمہ پڑھا کے عبداللہ کر کے تو پھر کہاں چھوڑا، کس کے پاس بھیج دیا کہ ابھی مجھے کسی اور کے پاس جا کے بیعت ہو جائے، اس کو مرید مان لیتا ہے؟ کمال باتیں کرتے ہو یار۔ سارے جو آپ کے شاگرد تھے آپ کے مرید ہی، وہ کہتے ہیں جی آپ نے کبھی کسی کو مرید ہی نہیں کیا۔ یہ کون سا ٹولہ جو لوگوں کو مرید کرتا داتا صاحب کا؟ میں حیران ہو جاتا ہوں لوگوں کی باتیں سن کے۔ فکر نہ کیا کرے، یہ ملامت ہے اور اللہ والوں کی ملامتیں ہوتی رہتی ہیں، اللہ ان کی حفاظت کرے۔ کیوں نہیں مرید کیا؟ عبداللہ جن کا نام رکھا گورنر کو آپ نے مسلمان کر کے اپنا مرید ہی تو کیا، اور بے شمار آپ کے مرید تھے۔ آپ کے مرید زکوٰۃ نہیں لیتے تھے تو امیروں نے آپ کے پاس آ کے عرض کی کہ سرکار ان سے کہیں کہ ہم سے زکوٰۃ لے لیا کریں، صدقات لے لیا کریں۔ آپ کے مریدوں کی ایسی تربیت تھی، کچھ نہیں مانگتے تھے کسی سے، بادشاہ بنا دیا تھا۔ گنج بخش فیض عالم تھے، وہ بھی بانٹتے تھے۔ سرکار کا یہ عالم ہے تو مریدوں 90 لاکھ بندہ تو خواجہ معین الدین نے مسلمان کر دیا، تو سرکار کا کیا عالم ہوگا، آپ کے مریدوں کا کیا عالم ہوگا؟ پھر آپ نے اپنے مریدوں کو بلا کے کہا کہ ان سے لے لیا کرو، ان پہ مہربانی کر دیا کرو، نقشہ ہی بدل دیا۔ امیر ہمیں جب دیتا ہے تو احسان سمجھتا ہے، سرکار نے فرمایا احسان کیا کرو، لے لیا کرو، یہ کہاں جائیں گے بیچارے، ان پہ کرم کر دیا کرو۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل کامل آرا رہنما، 39 باب باندھے کتاب کے، اور کتاب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے حصے میں تمہید، تسمیہ، علم، فقر و سفود کے مسائل بیان کیے۔ تمہید و تسمیہ، علم کے بارے میں اور فقر و سفود کے مسائل۔ دوسرے حصے میں صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار اور صوفیہ کا ذکر کیا۔ تیسرے حصے میں تصوف کا ذکر کیا، اس کے مسائل کو ذکر کیا، اور 11 کشف الحجابات اس کتاب میں۔ اس کتاب میں آپ نے 337 آیات اور جز آیات لی، اور اس بات کا خیال کیا کہ پورے قرآن سے حوالہ لیا جائے۔ اتنے بڑے شیخ القرآن تھے، اس بات کا خیال کیا کہ پورے قرآن سے حوالہ جات دیے جائیں۔ کتنی آیات لی؟ 337 آیات اور جز آیات، اور 177 احادیث آپ نے لی اس میں حوالے کے طور پہ، اور 531 بزرگوں کے اقوال لیے حوالے کے طور پہ۔ یہ کتاب فتوے کی حیثیت رکھتی ہے، فتوے کی۔ آپ نے ہر بات سمجھانے سے پہلے قرآن کی آیت پیش کی، پھر اس کے بعد حدیث پاک پیش کی، پھر قول پیش کیا صحابہ کا، صوفیہ کا، پھر بات کو مکمل۔ یہ کتاب فتوے کی حیثیت رکھتی ہے۔ کشف المعجوب شریف کے بارے میں خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ نے فرمایا نا کسارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے فرمایا جس کو کوئی کامل شیخ نہ ملے وہ کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کی کامل شیخ ہے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کے ہاتھ میں دیتا ہے۔ مرشد کامل بھی ہاتھ پکڑ کے اللہ کے ہاتھ میں دیتا ہے۔ نفحات الانس میں مولانا جامی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ مصنف نے بہت سے معاملات کو یکجا کر دیا۔ دارا شکو سفینہ الاولیاء میں فرماتے ہیں یہ مکمل مرشد ہے، مکمل مرشد ہے۔ اس دور میں کشف المعجوب کو 1000 سال پہلے بابا جی نے اعلان کر دیا تھا، حضرت فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ، کہ یہ ایک کامل مرشد ہے، جس کو کوئی پیر نہ ملے وہ اس کا مطالعہ کر لے پوری کشف المعجوب کا، اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی فرمائیں گے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے بارے میں خود فرماتے ہیں یہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ راہ حق بیان کرتی ہے، کلمات کی شرح کرتی ہے، بہت سے پردے کھولتی ہے اور ہٹاتی ہے، بہت سے پردے کھولتی ہے اور ہٹاتی ہے۔ قریب آ جائیں
پردے کھول بھی لیں اور ہٹوا بھی لیں۔ آج ہمارا درس نمبر موضوع آج ہمارا درس نمبر امام اعظم ابو حنیفہ۔ ہم کس دین پر ہیں؟ دین حنیف پر۔ حضور پاک نے آپ کو حنیفہ کہا ہے۔ پچھلا درس جن لوگوں کو یاد ہے، اے ابو حنیفہ گوشہ نشینی نہ اختیار کریں، میری سنتوں کو زندہ کریں۔ میری سنتوں۔ امام ابو حنیفہ بہت بڑا مقام رکھتے ہیں، غور سے سنیے۔ تھوڑا سا اس کا میں لب لعاب بیان کر دوں، پھر آپ کو ذرا سمجھ آئے گی۔ ایک بزرگ آپ کے دور کے، نوفل بن حیان، امام ابو حنیفہ کے دور کے، وہ جب دنیا سے چلے گئے تو انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خواب میں آئے۔ انہوں نے آپ کو حوض کوثر پہ دیکھا، اور اس پہ کون کون سے بزرگ تھے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے بعد ایک اور بزرگ جن کو معاذ، حضرت یحییٰ بن معاذ، ان کو حضور پاک کا جب دیدار ہوا تو کشف المحجوب شریف میں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، تو ان کو کہا امام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے پوچھا کہ میں آپ کو کہاں تلاش کروں یا رسول اللہ؟ تو انہوں نے فرمایا کہ امام ابو حنیفہ کے علم میں اور علم میں۔ یہ آگے بس اس کی چھوٹا سا درس ہے، پھر اس کے بعد دعا کرتے ہیں، پھر چلتے ہیں۔ موسم کچھ ٹھیک ہو گیا۔ امام اعظم کا خواب، بالکل قریب ہو جائیں، صفحہ نمبر 188 پر حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اس موضوع کو پرانے دور کے، اگلے دور کے صوفیہ کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ ان کا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں امام اعظم کا خواب۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، جب نوفل بن حیان رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو میں نے انہیں خواب میں دیکھا قیامت قائم ہو گئی۔ میں نے خواب میں کیا دیکھا؟ قیامت قائم ہو گئی ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا قیامت قائم ہو گئی ہے اور ساری مخلوق اپنے اعمال کا حساب دے رہی ہے۔ ساری مخلوق کیا کہہ رہی ہے؟ اپنے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے خواب میں نوفل بن حیان کو دیکھا، اور دیکھتے ہیں کہ انہوں نے خواب میں دیکھا قیامت قائم ہو گئی ہے اور ساری مخلوق اپنے اعمال کا حساب دے رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کے پاس کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کے دائیں بائیں بہت سے مشائخ کھڑے ہیں۔ خواب میں کیا دیکھ رہے ہیں ابو حنیفہ؟ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ لفظ بہ لفظ دکھ رہے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر کے پاس دیکھ رہے ہیں اور بہت سے مشائخ کھڑے ہیں۔ آپ کے ارد گرد بہت سے مشائخ کھڑے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ان میں ایک بڑے خوبصورت عمر رسیدہ بزرگ کو دیکھا جن کے سر کے بال سفید تھے۔ انہوں نے اپنا رخسار مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پہ ٹکایا ہوا تھا۔ اس بزرگ نے جو آپ کے پاس کھڑے تھے، عمر رسیدہ تھے اور بہت خوبصورت تھے، انہوں نے اپنا گال مبارک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گال مبارک کے ساتھ ٹکایا ہوا تھا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ملایا ہوا تھا، ان کے ساتھ نوفل بن حیان کھڑے ہوئے تھے۔ جب میں نے ان کی طرف دیکھا تو میری طرف آئے۔ نوفل بن حیان کو جب دیکھا تو وہ امام ابو حنیفہ کے پاس آ گئے۔ جب پاس آئے تو انہوں نے مجھے سلام کیا۔ میں نے ان سے کہا آپ مجھے پینے کے لیے پانی دے دیجئے۔ انہوں نے فرمایا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لوں۔ سبحان اللہ۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اجازت دی کہ امام ابو حنیفہ کو پانی دے۔ فرماتے ہیں میں نے انگلی سے اشارہ کیا اور مجھے پانی دے دیا گیا۔ میں نے وہ پانی پیا، اپنے ساتھیوں کو پلایا، اس کے باوجود پانی کم نہیں ہوا۔ وہ پانی جو پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے دیا گیا، وہ پانی فرماتے ہیں کہ میں نے پیا، میرے ساتھیوں نے بھی پیا، لیکن وہ پانی کم نہیں ہوا۔ پھر میں نے پوچھا اے نوفل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف یہ عمر رسیدہ بزرگ کون کھڑے ہیں؟ آپ کہتے ہیں مجھے خیال آیا میں پوچھوں، گال کے ساتھ گال لگائے یہ کون کھڑے ہیں؟ تو نوفل نے جواب دیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ حوض کوثر پہ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ الفاظ لکھ رہے ہیں، نوفل بن حیان نے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جواب دیا یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم خلیل اللہ کھڑے۔ دیکھنے سے تھوڑی مشکل ہوتی ہے، مفہوم میں بڑی آسانی ہے، لیکن مجھے بزرگوں نے حکم دیا کہ آپ نے لائن بائی لائن پڑھنا ہے، جیسے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ لائن بائی لائن لکھا ہے، کوئی ایک لفظ بھی نہ رہ جائے کہ ہم برکت سے محروم ہو جائیں۔ ہم لائن بائی لائن پڑھتے ہوئے صفحہ نمبر 188
اس پہ آ گئے ہیں، 88 پہ آ گئے، 88 اور 189 پہ آ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری 640 پیج ہیں اس کے، آپ ہمارے ساتھی بنے رہیں، ایک ایک لفظ کر کے ہم پڑھتے جائیں گے اور خواجہ صاحب کی بات پوری ہو جائے گی۔ یہ کامل مرشد ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تک ہماری معرفت اور رسائی ہو جائے گی، ہمارے دستے بازو بن جائے، کتاب بھی ہم فری دیتے ہیں، داخلہ بھی فری کرتے ہیں۔ بس آپ غزنی سے ہمارے پاس آئے اتنی مشقت کر کے، کم و بیش 34 سال ہمارے پاس رہے، ہم اگر جمعے کے لیے بنائیں تو پھر کیا محبت ہوئی ہماری۔ ہر کام چھوڑ دیا کریں، سرکار سب دیکھ لیں۔ ولی اللہ، جب کوئی ولی کے لیے قدم اٹھائیں گے وہ قدم آپ کا اللہ کے لیے، اور اللہ کا وعدہ ہے جو میرے لیے ایک قدم اٹھائے گا میں اس کے لیے 70 قدم اٹھاؤں گا، جو میری طرف چل کے آئے گا میں اس کی طرف بھاگ کے آؤں گا۔ آپ ولیوں کے ساتھ نسبت رکھنے والا کبھی بد عقیدہ نہیں بنتا، یاد رکھنا، عمل میں اس کے جتنی مرضی کمی ہو بد عقیدہ نہیں بنے گا، کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کے دل و زبان پہ جاری و ساری ہو جائے گا۔ یہ ولی کی کرامت ہوتی ہے، یہ ولی کی کرامت ہوتی ہے، بس مان لے سچے دل سے، اور سچے دل سے وہی مانتا جو تعلیمات پہ عمل کرتا ہے۔ کشف ماجوز شریف کو پڑھیں سمجھیں۔ آپ فرماتے ہیں نوفل بن حیان نے جواب دیا، وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اور ان کے ساتھ جو دوسرے والے بزرگ ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ۔ کیا بات ہے، میں جب یہاں پہنچا تو میری کیا حالت ہی بدل گئی کہ ایک سائڈ پہ گال سے گال لگائے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کھڑے ہیں، دوسری سائڈ پہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، امام ابو حنیفہ بیان کرتے ہیں، میں نے اس طرح وہاں موجود بزرگوں کے بارے میں دریافت کرتا رہا اور اپنی انگلی پر گنتا رہا۔ مشائخ کے بارے میں پانی پینے کے بعد حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نوفل بن حیان سے پوچھتے جا رہے ہیں اور انگلی پہ گنتے جا رہے ہیں، اور یہاں تک کہ میں نے وہاں موجود 17 بزرگوں کے بارے میں نوفل بن حیان سے دریافت کیا، اور اس دوران جب میری آنکھ کھلی تو میں 17 کی تعداد پر گئی۔ سبحان اللہ۔ امام داتا علی حجویری لکھ رہے ہیں اور امام ابو حنیفہ سنا رہے ہیں، فرماتے ہیں جب میں وہ بتائے جا رہے تھے کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے، میں گنتا جا رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ جب میری آنکھ کھلی تو میری انگلی اس وقت 17 کی تعداد پر تھی۔ یہ بہت خوبصورت خواب ہے۔ آگے ایک اور چھوٹا سا خواب، اور اگلا درس کیا ہوگا؟ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا خواب۔ یہ خواب بھی بڑا کمال خواب ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں ضرور تشریف لائیے گا اور اپنی کتابیں بھی لیجئے گا، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو برکت عطا فرمائے۔ یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ خواب ہے۔ یحییٰ بن معاذ راضی بیان کرتے ہیں، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ لکھ رہے ہیں، یحییٰ بن معاذ راضی بیان کرتے ہیں، میں نے خواب میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور آپ کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ این اطلبک، یا رسول اللہ میں آپ کو کہاں تلاش کروں، یا رسول اللہ میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عند علم ابی حنیفہ، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو حنیفہ کے علم کے پاس۔ حنفیوں آپ کو مبارک ہو، امام ابو حنیفہ کے مقلد حنفی حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ بھی حنفی ہے، اور حضرت یحییٰ بن معاذ نے فرمایا کہ مجھے تلاش کرو امام ابو حنیفہ کے علم کے پاس۔ پانی پیئے، درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ یہاں پر حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ نے بڑا خوبصورت ایک نکتہ بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں اگر علم کے اوپر سے آئین کے اوپر زبر پڑی جائے تو یہ علم بن جاتا ہے، جھنڈا، علم علم کہ دونوں طریق سے جڑنے کا حکم دیا کہ یہ علم ہے، علم بھی ہے علم بھی ہے امام ابو حنیفہ، آپ مجھے ان کے پاس تلاش کرو۔ اور آگے کا جو خواب ہے حضرت داتا کی رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ بھی امام ابو حنیفہ کے متعلق ہی ہے۔ یہ بہت خوبصورت خواب ہے ہمارے اگلے درس کا، حاصل کرام کہ ہم نے اس درس میں سے کیا حاصل کیا اور اپنی زندگی میں کیا ڈالنا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تاجر تھے، تاجر بہت شاندار ایماندار تاجر۔ ایک تھان آپ نے تجارت کے لیے کچھ مال بھیجا اور ایک تھان میں کچھ نقص تھا، بیچنے والے کو کہا پہلے بیچنا اور نقص بتا کے بیچنا، وہ بھول گیا، جب واپس آ کے پوچھا تو کہا سرکار یاد ہی نہیں، 30,000 روپے کا مال تھا، آپ نے سارا کا سارا اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا، کہ چاہتے تو اتنا مال نکال دیتے، فرمایا نہیں مشتبہ مال ہے یہ،
سارا کا سارا مال. تاجر پورے ایماندار ہو جائیں, جو جہاں کی چیز ہے وہاں کی کہہ کر بیچیں. اللہ سے مکمل ڈریں تو انبیاء کے ساتھ کھڑے ہوں گے تاجر. فرماتے ہیں کہ بکری گم ہو گئی آپ کے قریب, تو پوچھا کسی سے بکری کتنی دیر زندہ رہتی ہے, انہوں نے بتایا بکری کی عمر 7 سال ہے تقریباً. آپ نے 7 سال تک بکری کا گوشت نہیں کھایا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ کہیں وہ گمی ہوئی بکری یہی نہ ہو. 7 سال تک زہد و تقوی حاصل کرو گے تو اللہ کے قریب جاؤ گے. پہلی آیتیں ہیں ہدی للمتقین, قرآن صرف ہدایت ڈرنے والوں کی ہے, جو اللہ سے ڈرتے ہیں, نماز کو قائم رکھتے ہیں اور اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں, وہی اللہ والے لوگ ہیں. پہلی آیتیں ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. اللہ تعالیٰ کو بغیر دیکھے مانتے ہیں, 7ویں تہ میں بھی ہوں تو جانتے ہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ان کا ایمان اس قدر پختہ ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد آپ کے کپڑوں پر اتنی غلاظت لگ گئی جو درہم سے کم ہوتی ہے. آپ کا فتویٰ یہ ہے کہ اتنی غلاظت اگر کپڑوں کو لگ جائے تو نماز ہو جاتی ہے. آپ کا فتویٰ کیا ہے کہ اگر اتنی غلاظت جو تلی کے اندر آ جائے کپڑوں کو لگی ہو تو نماز ہو جاتی ہے. ایک مرتبہ آپ کے کپڑوں کو لگی تو آپ دریا کی طرف بھاگے دھونے کے لیے. پوچھا کسی نے کہ سرکار آپ کا تو فتویٰ ہے کہ نماز ہو جاتی ہے. فرمانے لگے وہ میرا فتویٰ ہے, یہ میرا تقویٰ ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں امام ابو حنیفہ کے تقوی میں سے کچھ خیرات عطا فرمائے, اور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہماری وابستگی اور نسبت کو قیامت تک رکھے. پوچھیں ہم سے فرشتے من ربوں کا, بتائیں داتا صاحب اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. میں ایک بزرگوں کے پاس بیٹھتا تھا, سید قمر عباس علی ان کا نام تھا, بڑے کرنی والے اللہ پاک نے بنائے ہوئے. میں نے پوچھا بابا جی یہ مرید بڑے تھوڑے ہیں, کیا وجہ؟ آپ ہنسنے لگے. آپ نے فرمایا ایک تھان, آپ نے تجارت کے لیے کچھ مال بھیجا اور ایک تھان میں کچھ نقص تھا. بیچنے والے کو کہا پہلے بیچنا اور نقص بتا کے بیچنا. وہ بھول گیا, جب واپس آ کے پوچھا تو کہا سرکار یاد ہی نہیں. 30,000 روپے کا مال تھا, آپ نے سارا کا سارا اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا. کہ چاہتے تو اتنا مال نکال دیتے. فرمایا نہیں, مشتبہ مال ہے یہ, سارا کا سارا مال. تاجر پورے ایماندار ہو جائیں, جو جہاں کی چیز ہے وہاں کی کہہ کر بیچیں. اللہ سے مکمل ڈریں تو انبیاء کے ساتھ کھڑے ہوں گے تاجر. فرماتے ہیں کہ بکری گم ہو گئی آپ کے قریب, تو پوچھا کسی سے بکری کتنی دیر زندہ رہتی ہے, انہوں نے بتایا بکری کی عمر 7 سال ہے تقریباً. آپ نے 7 سال تک بکری کا گوشت نہیں کھایا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ کہیں وہ گمی ہوئی بکری یہی نہ ہو. 7 سال تک زہد و تقوی حاصل کرو گے تو اللہ کے قریب جاؤ گے. پہلی آیتیں ہیں ہدی للمتقین, قرآن صرف ہدایت ڈرنے والوں کے لیے, جو اللہ سے ڈرتے ہیں, نماز کو قائم رکھتے ہیں اور اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں, وہی اللہ والے لوگ ہیں. پہلی آیتیں ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. اللہ تعالیٰ کو بغیر دیکھے مانتے ہیں, 7ویں تہ میں بھی ہوں تو جانتے ہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ان کا ایمان اس قدر پختہ ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد آپ کے کپڑوں پر اتنی غلاظت لگ گئی جو درہم سے کم ہوتی ہے. آپ کا فتویٰ یہ ہے کہ اتنی غلاظت اگر کپڑوں کو لگ جائے تو نماز ہو جاتی ہے. آپ کا فتویٰ کیا ہے کہ اگر اتنی غلاظت جو تلی کے اندر آ جائے کپڑوں کو لگی ہو تو نماز ہو جاتی ہے. ایک مرتبہ آپ کے کپڑوں کو لگی تو آپ دریا کی طرف بھاگے دھونے کے لیے. پوچھا کسی نے کہ سرکار آپ کا تو فتویٰ ہے کہ نماز ہو جاتی ہے. فرمانے لگے وہ میرا فتویٰ ہے, یہ میرا تقویٰ ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں امام ابو حنیفہ کے تقوی میں سے کچھ خیرات عطا فرمائے, اور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہماری وابستگی اور نسبت کو قیامت تک رکھے. پوچھیں ہم سے فرشتے من ربوں کا, بتائیں داتا صاحب اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. میں ایک بزرگوں کے پاس بیٹھتا تھا, سید قمر عباس علی ان کا نام تھا, بڑے کرنی والے اللہ پاک نے بنائے ہوئے. میں نے پوچھا بابا جی یہ مرید بڑے تھوڑے ہیں, کیا وجہ؟ آپ ہنسنے لگے. آپ نے فرمایا بیٹے اتنے مرید رکھوں گا جب آپ سے فرشتہ پوچھے من ربوں کا, میں پیچھے کھڑا ہو کے بتاؤں بتا اللہ کہ میرا رب اللہ ہے. جب تجھ سے فرشتہ پوچھے ماں دینوں کا تو میں پیچھے کھڑا بتا رہا ہوں کہ بتا اس کو کہ دین اسلام. جب فرشتہ تیسرا سوال پوچھے, اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں, ہمارے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہی پیر ہے, ایسے ہی پیر. بس آپ ان کو پیر مان لیں, کشف المحجوب شریف کو لیں. یہ کتاب آپ نے بالخصوص ابو سعید حجویری کے لیے اور بالعموم قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے لکھی ہے. اس کتاب میں بات موجود ہے, طالبان حق کا آپ نے, اے طالبان حق میں تجھے یہ بات بتا دوں. کسے کہا؟ ہمیں جو حق طلب رکھتے ہیں, کشف المحجوب شریف کی حق کی طلب رکھتے ہیں, ہم کو مخاطب کیا آپ نے جگہ جگہ, اے طالبان حق
کہ طلب ہے، اللہ کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں، وہ کشف المحجوب شریف کا مطالعہ کریں. کتاب بھی ہم فری دیتے ہیں، داخلہ بھی فری کرتے ہیں. چھٹی نہ کریں، بس اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. اگر بڑی مجبوری ہو تو یہ کلاس آپ کی نیٹ پہ چلی جائے. آج کی کلاس نیٹ سے لے لیجئے گا. جس بڑی پرمغز گفتگو ہے، پیچھے کے معاملے کی وجہ سے کچھ ڈسٹربینس ہوئی ہے، لیکن جب آپ ریکارڈ دیکھیں گے تو آپ کو ڈسٹربینس نظر نہیں آئے گی. وہ سب سرکار کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہماری صحیح کو اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں قبول فرمائے. اپنی دعائیں اور اپنی حاجتیں زور سے پکڑ لیں اور یقین رکھیں کہ سب کی جولیاں بھر کے جائیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات انك على كل شيء قدير. اے خالق ارض و سما، اے رب العالمین، المالک مولا، خالق و الہ، پاک روح اور پاک فرشتوں کے پاک پروردگار عالم، ہم سب کی دینی اور دنیاوی مشکلیں آسان فرما. یا اللہ، ہسپتالوں میں، گھروں میں جو بیمار وینٹیلیٹر پہ، ڈائلسس پہ، کسی بھی تکلیف میں مبتلا ہے، اے اللہ ان سب کو شفا عطا فرما، سب کو صحت عطا فرما. اے خالق ارض و سما، خیریت کے ساتھ اپنے گھروں میں آئیں. یا اللہ، جو اپنے گھروں میں بیمار ہیں ان کو بھی سلامتی عطا فرما. یا اللہ، ہمیں دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ، اپنی ربوبیت کے صدقے، یا اللہ اپنی ربوبیت کا صدقہ، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ودعا کے مکھڑے کا صدقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھلے والی زلف عنبرین کا صدقہ، ما زاغ البصر وما طغى کے سرمے کا صدقہ، صدیق اکبر کی صداقت کا صدقہ، فاروق اعظم کی عدالت کا صدقہ، عثمان غنی کی شرم و حیا کا صدقہ، حیدر کرار کی شجاعت و بہادری کا صدقہ، علی اصغر کے لڑکپن اور علی اکبر کی جوانی کا صدقہ، مولانا محمد کی شہادت کا صدقہ، عباس کے بازو قلم کرانے کا صدقہ، سیدہ سلام اللہ علیہا کی سفید چادر کا صدقہ، امت کے اولیاء کرام کا صدقہ، خصوصاً سیدی مرشدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان کا صدقہ. اے اللہ، ہماری پچھلی ساری زندگی کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ، ہمارے کے لیے ساری زندگی نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہمارے ایمان میں برکت عطا فرما، ہمارے اقام میں برکت عطا فرما، ہماری معرفت میں برکت عطا فرما. اللہ، ہمیں کسی کا محتاج نہ رکھ. اللہ، ہمیں اپنی محتاجی عطا فرما. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت کو پکا فرما. یا اللہ تعالیٰ، ہمیں ولیوں کی سنگت عطا فرما. اے خالق کائنات، جو جس حاجت کے لیے آیا حاجت پوری فرما. یا اللہ، اتنی بارش میں، اتنی تکلیف میں، اتنی سردی میں آئے ہیں، تیرا وعدہ جو چل کے آئے میں بھاگ کر آتا ہوں. یا اللہ، تو ہماری طرف بھاگ کے آ. یا اللہ، ہم پہ اپنا کرم کر دے. اللہ، ہماری چوریاں بھر دے. جن کے بچے نافرمان ہیں ان کو فرما بردار کر دے. یا اللہ تعالیٰ، جن میاں بیوی میں جھگڑے ہیں وہ جھگڑے دور کر دے. جن بچے ہیں بچیوں کے نکاح کے لیے ماں باپ پریشان ہے، اللہ پریشانیاں دور کر دے. یا اللہ، جن کو کاروباروں کے مسئلے ہیں ان کے کاروبار ٹھیک کر دے. جن کی تنخواہوں میں کوئی کمی ہے زیادتی کرتے. یا اللہ، جن کو دفتری مسئلے ہیں، یا اللہ وہ مسئلے بھی حل کر. یا اللہ، ہمارے رزق میں برکت دے دے. اللہ، ہمارے ایمان میں برکت دے دے. ہمارے گھروں میں روشنیاں دے دے. ہمارے گھروں میں خوشیاں دے دے. اللہ، ہمیں ہر پریشانی سے نجات دے دے. اللہ پاک، ہمیں پکا نمازی رکھ. اللہ، ہمیں ایماندار رکھ. اللہ تعالیٰ، شہریار کی والدہ بیمار ہے ان کو صحت دے دے. یا اللہ تعالیٰ، میرا بیٹا محمد علی بیمار ہے اس کو شفا دے دے. اس کی والدہ بیمار ہے اس کو بھی شفا دے دے. اللہ، کل روح زمین کے بیماروں کو شفا دے دے. حجویرینز کو شفا دے دے. اللہ، جو یہاں جس حاجت کے لیے کھڑا اس کی جھولی بھر دے. اللہ پاک، جھولی بھر دے. اللہ پاک، میرے حمزہ بھائی کی کمر میں درد ہے، یا اللہ ان کی کمر کی درد ٹھیک کر دے. یا اللہ، جو جس مسئلے کے لیے بیٹھا اللہ سب مسئلے دور کر دے. اے اللہ، ہماری مسئلے آسان کر دے. اللہ، ہماری تکلیفیں دور کر دے. اے رب العالمین، ہمارے درس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. یا اللہ، 111 میں اور برکتیں عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ، آج ابتدائی گفتگو میں برکتیں عطا فرما. یا رب العالمین، ہم تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما. اے اللہ، تو ہم سے راضی ہو جا، ہم تجھ سے راضی ہو جا. یا اللہ، ہمیں ایسی زندگی عطا فرما کہ تو ہم سے راضی، ہم تجھ سے راضی. اللہ، ہمیں آسانی والی زندگی عطا فرما، آسانی والی موت عطا فرما. اے اللہ پاک، ہماری روزی روٹی میں بے حد برکت عطا فرما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وفوض امرهم إلى الله إن الله بصير بالعباد. وصلى الله عليك يا محمد.